Comparing times, historical approaches to comparative education. اب جب آپ ٹائم کو کمپیئر کرتے ہیں دیٹ ٹیکس یو انٹو ہسٹوریکل اپروچز ٹو کمپیریٹیو ایجوکیشن، اور اس میں آپ چلے جاتے ہیں دو اس میں تھوڑے بہت ڈفرینسز ضرور رہیں گے، لیکن اینی کیس ہسٹری از اباؤٹ ٹائم اینڈ موسٹ آف دا ٹائمس یو آر دیئر. سو جو ہسٹوریکل اپروچ ہوتی ہے یا ٹائم کے کمپیریزن ہوتا ہے اکراس ہسٹری، it gives you a framework or lens to look at how education evolved, and it gives you a framework to compare the changes and or to see the differences, to see the similarities that are there across time. آپ دیکھ سکتے ہیں، اور this again can be done across nationally, and it can be done at a national or sub-national level. آپ یہ changes دیکھ سکتے ہیں. So basically, although things are grounded in local history, اگر آپ local evolvement of things بھی دیکھ سکتے ہیں, however, you can still make a link to the broader historical changes taking place in the world. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اسٹڈیز ہوں وہ اس میں امبیڈ ہوں لارجر کانٹیکسٹ میں، تاکہ آپ ایکسپلین کر سکیں کہ جو ایجوکیشن میں آپ کو چینجز نظر آ رہی ہیں وہ کون سے انفلوئنسز تھے جو باہر کے، جن کے تحت یہ چینجز اس میں آئی تھیں. تو اٹ گیوز یو سارٹ آف اے فریم ورک اور مور ڈیپر انڈرسٹینڈنگ آف تھنگس. ہاؤ ایور اٹ کین بی نیرولی فوکسڈ آلسو. یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو اتنا کمپلیکس نہ بنانا چاہیں، یا کئی اسٹڈیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت نیرولی فوکسڈ ہوتی ہیں اور بس ایک تھیوری کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے مطابق فار انسٹنس دے لک ایٹ ٹیچر کے مینجمنٹ سٹائلز میں چینج آیا کہ نہیں آیا، تو وہ بس اسی میں پھر رہیں گے اور اس سے نہیں آئیں گے. However, it gets richer if it is interdisciplinary. اگر آپ سوشل پالیٹکس میں چلے جاتے ہیں یا سوشو پولیٹیکل ہسٹری میں اسٹڈی کو کوئی بھی امبیڈ کرتے ہیں، یا آپ دیکھتے ہیں گلوبلی کیا چینجز آ رہی تھیں. اگر آپ نے ٹیچر کے مینجمنٹ سٹائلز کو دیکھنا ہے، گلوبلی کیا چینجز آ رہی تھیں اور وہ چینجز کس طرح سے انفلٹریٹ ہو رہی تھیں آپ کے لوکل کلاس رومز میں، تو اٹ بیکمز ویری انٹرسٹنگ. اور ویسے بھی کمپیریٹیو ایجوکیشن میں انٹر ڈسپلنیرٹی کو بہت زیادہ ہم لوگ انکریج کرتے ہیں. سو یو کین سی ایٹ دا ٹائم فلو آف ٹائم اینڈ یو کین پک اپ ٹریسز آف ٹریسز کا ایک خاص کانسیپٹ ہوتا ہے. آپ اس ٹریسز سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکومنٹس جو ہیں جو کہ اس ٹائم پہ پیریڈ میں ہوئے تھے وہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں اس کے اندر. تو آپ آرکائیول ریسرچ بھی کرتے ہو، آپ ایسا بھی کر سکتے ہو کہ آپ جاؤ اور لوگوں سے پوچھو جو کہ اس ٹائم پہ دے ہیو لیوڈ تھرو دیٹ وہ ایکسپیرئنس. لیکن اینی کیس اٹ بیکمز ویری امپورٹنٹ. اور یہ جو ہوتے ہیں دے الاؤ یو ٹو کنسیپچلائز دا فارمیشن آف آئیڈیاز، کہ کس طرح سے آئیڈیاز فارم ہوئے، کس طرح سے اسپیسیفک نالج فارم ہوا، اور کس طرح سے شفٹس آئے ٹائم کے ساتھ، یہ آپ کو بتاتا ہے. اٹ آلسو ٹیلز یو ہاؤ ڈفرینٹ فورسز انٹریکٹ کر رہے تھے اس ٹائم پہ ایک دوسرے سے، اور ان کا ایجوکیشن پہ کیا امپیکٹ ہو رہا تھا. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایجوکیشنل کمپیریٹیو ریسرچ میں، اور ایسا ایجوکیشنل کمپیریٹیو ریسرچ میں ہوتا ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک انٹلیکچولی تھیوریٹکلی کس طرح سے ڈفرینٹ فیڈز آئے. فیڈز کا مطلب فیشنز آئے یا ٹرینڈز آئے ایجوکیشن میں. کس طرح سے پہلے لوگ آپ کو جیسے کوانٹیٹیو ریسرچ کو بہت زیادہ آگے آئی، جس کو ہم وچ از بیسڈ آن پازیٹیوسٹ سوشل اپروچ، اور کس طرح سے پھر وہ اینٹی پازیٹیوسٹ ٹرینڈ آیا ایجوکیشن میں، ایجوکیشنل ریسرچ میں، جو کہ 1950s کے آنورڈز ہمیں نظر آتا ہے، اور کس طرح ہم اب دوبارہ مکسڈ میتھڈز کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ہاؤ ایور یو کین look at these trends and you can see what led to. For instance, ایک کوشچن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اسٹل جو پازیٹیوسٹ اسٹینڈ ہے، دیٹ از نمبرز جو ہے ہمارے لیے وہ کس طرح سے امپورٹنٹ ہیں اور کس طرح سے وہ چلتے ہیں، ابھی تک چلے آ رہے ہیں. سو you can look at how Marxist approaches became more important in educational research. Marxist approaches جو ہوتی ہیں
وہ اپروچز ہوتی ہیں جو سوشل کلاس ڈفرینسز کو دیکھ رہی ہوتی ہیں آپ کے ایجوکیشنل سسٹمز میں, اور وہ جو کہ بات کر رہی ہوتی ہیں اکوالٹی کی اور جسٹس کی ان ٹرمز آف اکنامک ڈفرینسز. دین یو کین ٹاک اباؤٹ ہاؤ سڈنلی نیو لبرل جو موڈز ہیں یا پوسٹ ماڈرنسٹ ویوز اور پوائنٹس آف ویو ہیں وہ دے بیکیم پاپولر ان 1980s. نیو لبرل ٹرینڈس وہ ہوتے ہیں جن میں آپ مارکیٹ کو کہتے ہیں کہ مارکیٹ کو ایک بہت سارے پرائیویٹ اسکولس فار انسٹنس ان کو چلنے دیا جائے, گورنمنٹ کی منیمم وہ ہو انٹرونشن بیچ میں نہ ہو, تاکہ جتنا کمپٹیشن آئے گا اتنی ہی کوالٹی آف ایجوکیشن بڑھے گی. پوسٹ ماڈرنسٹ ویو اس طرح کا ویو ہوتا ہے جس میں کہتا ہے کہ دیر آر ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو, اور کوئی ایک خاص قسم کا دیر از نو ون گیون ریالٹی, لیکن وہی اسکول ہے, وہی کلاس ہے, اور لیکن بچوں کا بلانگنگ ٹو ڈفرینٹ کلاسز, ان کا ایکسپیرئنس آف دیٹ کلاس اور دیٹ ایجوکیشن مائٹ ڈفر. یہ چیزیں امپورٹنٹ ہو گئی 1980s آنورڈز. پھر جس طرح سے یو کین آلسو لک ایٹ براڈر انفلوئنسز کہ کس طرح سے کولڈ وار جب اینڈ ہوئی تو اس کا امپیکٹ آپ کے کریکولم اور کس طرح سے ایجوکیشنل ٹرینڈز بدلتے رہے, جس طرح گلوبلائزیشن زیادہ ہوتی گئی, ٹیکنالوجی بڑھتی گئی, اس کی وجہ سے کس طرح سے آپ کے کریکولم میں یا ایجوکیشنل ٹرینڈز میں چینج آتا رہا, اور کس طرح سے ونس دا کالونیلزم فینشڈ اور پوسٹ کالونیلزم کے بعد کس طرح سے نیشنل آئیڈینٹیٹیز پہ زور آ گیا, اور کس طرح سے کچھ پوسٹ کالونیل جو ایمفیسس تھے وہ ابھی تک چل رہے ہیں. فار انسٹنس وی ٹاک اباؤٹ دا لینگویجز آف دا کالونسٹ دیٹ ریمین ود اس. سو اس طرح سے جب آپ ٹائمز کو کمپیئر کرتے ہیں تو آپ بہت حد تک, not absolutely, لیکن بہت حد تک آپ sort of you go into historical approach to comparative education.